رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ خواتین و حضرات خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں یاسر قریشی اور سندس جمیل کے ساتھ، اور اب وہ سیگمنٹ آ چکا ہے کہ جس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہم تمام افراد اس سیگمنٹ کو سن کے کچھ نہ کچھ عمل کیا، یقیناً تمام باتوں پہ عمل کر کے جو ہے صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرف و حکمت کا سیگمنٹ، اور وہ تمام دو افراد جو ہمارے استاد ہیں بھائی، تو استادوں کے آگے پھر بولنا ذرا نا مشکل سا ہو جاتا ہے، کیوں یاسر؟ بالکل ایسے ہی ہے خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے نور جناب نور محمد جلال صاحب، اور ہماری ٹرانسمیشن کی ہر دل عزیز شخصیت، ہماری ٹرانسمیشن کی شان جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب۔ آپ دونوں کو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسے روزے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کے ویسے ہی فریش ہو جاتا ہے کہ یار آپ لوگ جس طریقے سے یہاں پہ کام کرتے ہیں، انرجیٹک ہیں، تو میرے جیسا بندہ بھی پھر تھوڑا سا۔ بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات سیگمنٹ ہے حرف و حکمت کا، اور جلال صاحب ہم دونوں ہم وطن گوش ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نیو یارک کے ساتھ جڑا ہوا ایک شہر نیو جرسی، جی، زندگی بھاگتی دوڑتی، بلند و بالا عمارات، سڑکوں کے اوپر ہجوم، لائٹیں، رات دن کا کوئی تصور نہیں ہے، اتنی مصروف زندگی۔ اس کے ایک شہر کے کونے میں ایک بلند بلڈنگ کے چوتھے فلور پہ رہنے والے کچھ لوگ ایک بوڑھے سے واقف تھے۔ وہ آتے جاتے کبھی نہ کبھی وہ عمر رسیدہ شخص انہیں مل جایا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ شخص اپنے فلیٹ کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا، اور ایک دن ایک پڑوسی نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں جا کے مزاج پرسی کرتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ اندر گیا، آواز دی، رسپانس کا انتظار کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ جھانک کے دیکھا تو کچن کے اندر ایک بیڈ لگا ہوا تھا جو ایک طرف سنک کے ساتھ تھا اور ایک طرف چولہے کے ساتھ، اور اس کے اوپر وہ 90 سے زیادہ پیٹے کا وہ بوڑھا ضعیف لیٹا ہوا تھا۔ تو اس نے سمجھا سو گئے ہوں گے، ہلایا جگایا، پتہ چلا کہ وہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس شخص کو افسوس ہوا کہ میں اب کیا کروں اس کے بعد، تو اس نے انہیں دیکھنے کے لیے کہ ذرا میں ٹٹول لوں، ان کو درست کر لوں، دیکھا کہ جس طرف ان کا جانب ان کا منہ ہوا تھا اس طرف ایک تصویر پڑی تھی۔ اس شخص نے وہ تصویر اٹھائی تو اس میں ایک جوان رانا تھا، اور اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باپ جب چل رہا ہوگا تو بچہ جھولے لینے کے موڈ میں۔ اس تصویر کو وہ لے کے اس نے دیکھا تو وہ اسی بوڑھے کی جوانی کی تصویر تھی، لیکن تصویر کے الٹی طرف ایک تحریر تھی، اور اس تحریر میں لکھا ہوا تھا: میرے بیٹے، میں دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تیری آنکھوں میں جو خواب میں نے بوئے تھے ان کی تعبیریں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تو کہیں مصروف ہے۔ ظاہر ہے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ رشتے بھول جاتے ہیں۔ میرے بچے، میں چاہتا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو تم میرے پاس کھڑے ہو۔ وہ وقت تو نہیں ملا، لیکن میں نے تیری تصویر کے خد و خال میں سے تیری جوانی نکالی، اور تجھے دیکھ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ البتہ ایک چیز کا مجھے دکھ ہے کہ تجھے آگے بڑھنے کی بہت جلدی ہمیشہ تھی، تو ترقی کرتے کرتے بھی آگے بڑھ گیا اور میں ہمیشہ پیچھے رہتا تھا۔ تم اتنی دور نکل گئے کہ میں تمہیں پھر دیکھ نہ سکا۔ میرے بیٹے، میں نے تمہارا نمبر نیچے لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی رابطہ تم سے کرے تو تم میرے تدفین پہ ضرور آنا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ کتنا بدبخت اولاد ہے، باپ کی تدفین پہ نہیں آیا۔ میرے بچے، میں جاتے ہوئے تمہارے نام بدنامی کا دبا نہیں لگانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرو اور لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بوڑھا لاوارث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سندس، مجھے یہ واقعہ میرے نالج میں ڈائریکٹ ہے، یہ کسی کا سنا سنایا نہیں۔ صحیح یاسر، یہ ہماری زندگی کا کردار ہے۔ وہ بوڑھا مسلمان تھا، اس کا پڑوسی بھی مسلمان تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے جو خواب لے کے وہ یہاں سے وہاں منتقل ہوا تھا،
ان خوابوں کی تعبیر بھی ہو گئی. اس کا بچہ پڑھ کے بڑا کوئی بزنس مین یا آفیسر بھی بن گیا ہوگا, لیکن اس بوڑھے کی زندگی کی تمام امیدیں کیوں بر آنے سے پہلے ہی وہ خواب لے کے دنیا سے واپس چلا گیا. یہ ایک کہانی صرف نیو جرسی کی نہیں ہے, ٹھیک بات. یہ ہر جگہ کی کہانی ہے. یاسر, اگر ہم اپنے ارد گرد ٹٹولیں تو میرے بھائی یہ کہانیاں ہمارے ارد گرد بھی پھیلی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اس سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں باپ کو آگے چلنے کا کہا جاتا تھا اور اولاد پیچھے چلتی تھی کہ پیٹھ کے پیچھے میرا والد یا میری والدہ نہ ہو, آج اس سوسائٹی میں خیراتی ادارے بن گئے ہیں جہاں بدقسمت لوگ اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ وہ مٹی ہے جہاں ماں باپ جتنے عمر رسیدہ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا وقار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی ہماری سوسائٹی کو کہ اب یورپ کی تقلید کرتے ہوئے ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں وہ جھلک نظر آنا شروع ہو گئی ہے. میں التجا کروں گا ان بچوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. ایک سایہ نہیں, 2 سایہ دار درخت اس نے صحن میں لگا رکھے ہیں. سبحان اللہ. ہم سے پوچھئے جن کے سائے گھر میں وہ سایہ اب باقی نہیں ہے. صحیح کیا کہیں گے, یہ رونا ہمارا سب کا ہے. ہاں صحیح. احساس ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے, احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. وہ کوئی جانور ہوتا ہے جو زمین پر چل رہا ہوتا ہے. یہ احساس ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو شعور عطا کرتا ہے. یہ شعور عطا کرتا ہے کہ یہ جو انا کا فریب ہے نا, یہ جو انا کا تم نے ایک بت بنا لیا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید تم سب سے کٹ گئے ہو and you have become an island. تو ایسا نہیں ہے. شعور یہ بتاتا ہے کہ میں کیسے اس کائنات کے ساتھ جڑا ہوں, میں کیسے دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوں, میں کیسے خود اپنے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوں. ماہ رمضان جو ہے یہ رک جانے کا نام ہے. صحیح تو ہم ہیبیچول ہو گئے ہیں, ایک میکینیکل مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہم زندگی کو دیکھتے ہیں. تو روزہ جو ہے اس میکینیکل مائنڈ سے آپ کو روکتا ہے. جی, یہ آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ look at the things from a different perspective. And the different perspective is کہ ماں اور باپ, جی, یہ اور بچہ اور اولاد, یہ انسان کے ہی اوپر گزرنے والے مراحل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا کوئی اور چیز ہے اور جوان کچھ اور چیز ہے. یہ مراحل ہیں جو انسان کے اوپر جو ہے وہ گزرتے ہیں. اور اس کے اندر 2 جو ہے وہ فزیکل ویکنس کے زمانے ہوتے ہیں. جی, جس وقت آپ کے اوپر ایک جسمانی ضعف ہے. ایک اس وقت جس وقت آپ بچے ہیں, you are dependent on an other aspect of a human being. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی ٹیک کیئر جو ہے وہ کرتا ہے جو اس وقت باپ ہے. دوسرا مرحلہ جو ویکنس کا آتا ہے وہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ. جی, اس وقت بھی انسان جو ہے وہ فزیکلی جو ہے ویک ہوتا ہے. ایک کمزوری ایسی کمزوری ہے جس سے آپ طاقت کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ایک کمزوری ایسی کمزوری ہے جس سے آپ مزید کمزوری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. تو جیسے آپ اپنی جوانی کو پلان کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنا بڑھاپا پلان کرنا ہوتا ہے. شعور یہ کہتا ہے کہ ہر ذی روح کے اوپر جو ہے یہ سارے مراحل آئیں گے. جی, اگر آپ نے اپنی جوانی کے پلانز کیے ہیں, کریئرز جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہیں, بہت سارے آپ نے ایمبیشنز جو ہے وہ ہیں, اپنے ٹیلنٹڈ کو سامنے لانا ہے, تو have you made any plan that how you want to spend your old age? پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی وہ نہیں بنایا.
اسی لیے وہ میاں صاحب کہا گیا نا کہ سدا جوانی نہیں رہنی بے شک جی. تو اپنے بڑھاپے کو بھی دیکھ. اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھاپے کو جھیلنے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. اور یہ ہر کسی کو مانگنی چاہیے جی. یہ جوان کو بھی مانگنی چاہیے. یہ جو ہم ریمائنڈرز لے کر پھر رہے ہیں میں تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہوں جی کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بڑھاپے کی جو ہے وہ مانگنی چاہیے. یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے نا صحیح جی, ایک فائنل کال ہے واہ. جی. اور وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ کو جو اس نے تجربہ دیا ہے وہ سارا کے سارا آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. تو بچے جو ہے یہ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ان کا باپ کیسے کمزور طبقوں کی مدد کرتا ہے. کیونکہ انسان سنتا ہے اور بھول جاتا ہے, انسان دیکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے. تو اگر آپ نے کمزوروں کی ویکنس والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آپ جی, تو آپ کے بچے دیکھ دیکھ کر اس کو ویسا ہی کریں گے. ان کے اندر احساس جو ہے وہ پیدا ہوگا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر زور دیا. اللہ صحیح نے جو ہے وہ تعلیم دی کہ یہ دعا کی کہ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے جو ہے وہ بچپن میں خیال رکھا ویسی مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کا خیال. مجھے یاد آ گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پہ لاد کے لایا اور پھر میں نے حج کروایا اور اس کے سارے مراحل میں نے کندھے پہ اپنی ماں کو رکھ کے تو میں پھر واپس چھوڑ کے آیا. تو یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا اس نے پیٹ میں رکھ کے تجھے جو ایک پھیرا گلی کا لگایا تھا نا, تم اس ایک پھیرے کا حق بھی ادا کر. ارے سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. بالکل سر, کیلیگرافی سامنے موجود ہے اور کیا خوبصورت انداز سے جن سٹروکس کا بھی استعمال کیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے, اور مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. المؤمن اللہ رب العزت کا مبارک نام, بہت زیادہ امن بخشنے والا, امن دینے والا, سلامتی دینے والا. میں نے اس کو لکھتے وقت ایک ذہن میں یہ رکھا سندس, یہ خط رقہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس خط کا جو نام ہے یہ رقہ ہے. یہ فلیٹ چلتا ہے اور اس کا سٹروک جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. صحیح. اس میں راؤنڈ نہیں ہوتا جیسے یہ آپ الف اور لام کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. عرب دنیا میں عام کاروبار زندگی جب لکھتے ہیں خطوط تو یہ خط لکھا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہ تو میں نے یہ کوشش کی اور پھر میں نے جو امن کی اور سلامتی کی روشنی ہے اس کے سائڈوں پہ اندھیرا ہے, لیکن جب اس کا نام سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ سلامتی دینے والا ہے. پھر میں نے ان رنگوں سے یہ چھوٹے چھوٹے ستارے بنا کے اس کی سلامتی کی روشنیوں کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ. یہ صرف رنگوں کی بات ہے اور میں نے ان سے باقی اس کے ناموں کی خوبصورتی, اس کے حسن کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیا ہمارے ہاں جو خطاطی مختلف اس کے سٹائل ہیں جی, اس میں 7 یا 8 مروجہ خطوط ہیں اور اس کے بعد پھر مختلف اختراعات. ٹھیک ٹھیک. تو ان میں رقہ ہے, کوفی ہے, دیوانی ہے, ثلث ہے, نسخ ہے, تو اس طرح کر کے آتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. سر پھر اب اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ المؤمن آج ہم نے اس کی خطاطی کی اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, بلکہ سندس بی بی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ صحیح سے. سر آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ جسارت لیکن بہت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. المؤمن 36 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو جس شخص سے اگر باس ہے آپ کا, اس کے غیظ و غضب کا جو ہے, یا کسی سینئر کے غیظ و غضب کا, اور خاص طور پر اگر وہ بد زبان بھی ہیں, تو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ 36 مرتبہ جو ہے, بڑا پریکٹیکل سا فارمولہ ہے جی. تو یو کین ٹرائی اٹ 36 ٹائمز خواتین حضرات. 36 سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل صحیح. جی میں قطع پیش کرتا ہوں. اور ترنم میں
یہ ہم نے آپ وعدے سے کے کل مطابق۔ گزارش کی تھی کہ یہ ہم ٹھیک ہے، اس کو میں بھی یہ ہم یوز کروں یا اسی میں آپ کروں؟ جس طرح مناسب فیل کریں. کوئی اگر آواز پلیز ضرور، اسی میں ضرور. بالکل ہو جائے گا جی. میں پیش کرتا ہوں. امن و امان کی دولت دینے والا المومن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امن و امان کی دولت دینے والا المومن. سہمیاں نور اجالا المومن. نور وہ ہر ایک خوف بلا سے ہے محفوظ ہوا. جس نے لوہے دل پر ہے لکھ ڈالا المومن. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہوئے خواتین و حضرات، رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں.